حي على الصلاة. انتہائی واجب القدر حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور ہم سب نے روزے رکھے اور ہم سب نے اس مہینہ کی قدر کی۔ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں دونوں جہانوں کے سردار آقائے نادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی ان کے حوالے ہو گئی۔ دونوں جہانوں کے سردار آقائے نادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پوری زندگی امت 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 پکارتا چلا گیا۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے سیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جا رہی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہو گیا کیا وجہ ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے یہ حالت بن چکی ہے، جب کپڑا ہٹایا تو پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا تھا۔ دونوں جہانوں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ دونوں جہانوں کے سردار کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف حالت یہ ہے اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اللہ پاک وحی نازل فرما رہے ہیں، محبوب اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا چاندی بنا کر کے قدموں میں پیش کر دو۔ کہا اللہ مجھے نہیں چاہیے، احد کے پہاڑ سونا چاندی کے بن جائے اور میرے قدموں میں آ جائے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ایک وقت کا کھاؤ اور آپ کا شکریہ ادا کرو، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اپنے ذات کے متعلق کبھی سوال نہیں کیا، ہاں لیکن جب امت کی باری آئی تو پھر بے قرار رہے ہیں، امت کے بارے میں تڑپے ہیں۔ جس طریقے سے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے امت کے بارے میں بے قرار ہوئے۔ حکم بن کا احسان بڑے جنگ کے بعد گرفتار ہو کر کے آیا، نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں سامنے بیٹھایا۔ حکم کلمہ پڑھ لے، کہا نہیں پڑھتا ہوں۔ ارے پڑھ لے، کہا نہیں پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھ لے، کہا نہیں پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال صحابی تھے، وہ فوراً یہاں سے تلوار نکل کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کلمہ تو نہیں پڑھے گا، ایمان تو لائے گا نہیں، آپ مجھے اجازت دے، گردن اڑاؤ، جائے جہنم میں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور پھر فرمایا عمر ارے بیٹھ جاؤ، بیٹھایا پھر، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم کلمہ پڑھ لے، کہا نہیں پڑھتا ہوں۔ پڑھ لے، نہیں پڑھتا ہوں۔ اتنی محنت کی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا عمر اگر آپ کی بات میں مان لیتا تو یہ شخص تو جہنم میں چلا جاتا، یہ شخص تو جہنم میں چلا جاتا۔ اب یہ جہنم سے بچ گیا
جنت میں جانے والا بن گیا، اس بات پر مجھے خوشی ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ وحشی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل، احد کے میدان میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سکا چچا ہے، اور جس وقت مسلمان منتشر ہو گئے تو اس وقت پتہ چلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام خود آ کر کے مناظر فرمایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 17 ٹکڑے بنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وحشی جہاں میرے قتل کر دو۔ صحابہ کو حکم فرما دیا کوئی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہر کسی کی یہ تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام کی اس حکم کی تعمیل میں کرو، لیکن ادھر سے کسی نے کہا ارے وحشی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر اور مسلمانوں سے کچھ بھی نہیں کہتے، اچھا وہ تو یہاں سے فلسطین کی طرف چلا ہے، پورے جسم کو ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھے۔ راستے میں کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھ لیتے ان سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ واپس ہو گئے، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سوچ فکر میں تھے، صحابہ کرام دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وحشی مسجد نبی میں داخل ہوئے اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام کو چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا بھئی وحشی جہاں میرے چھوڑنا نہیں ہے، قتل کر دینا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اور نیام سے تلواریں نکال کر کے اور ٹک ٹک کی آوازیں آئی، یا رسول اللہ وحشی آ گئے، وحشی آ گئے۔ اب ہر کسی کی تمنا یہ تھی کہ میں سب سے پہلے سب کٹ کر دو، گردن اڑا ہو جائے جہنم میں، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر کے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لَإِسْلَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ کافر، ایک کافر کا کلمہ پڑھ دینا میرے نزدیک 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ فکر تھی امت کے بارے میں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا تڑپے ہیں، اتنا بے قرار ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک اتارا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو امت کے بارے میں راضی کر کے رہوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں کہ جس وقت یہ آیت اتری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ قربان جائے کیا خوبصورت پیغمبر ہے، ایک ایک کے لیے تڑپے ہیں، ایک ایک کے لیے بے قرار ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اپنے اوپر جو کچھ بھی آیا برداشت کیا ہے، لیکن امت کے لیے آنسو گرے ہیں۔ عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے مسلسل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے یا رب امتی یا رب امتی، 6 گھنٹے مسلسل امت 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 پکارا ہے۔ یہ ہاتھ ایسے تھے اور ایسے چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے چلتے ایسے سینے کے ساتھ لگ گئے اور ایسے جھک گئے۔ 6 گھنٹے مسلسل امت کو پکارا ہے۔ ہم نے کیا وفا کی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے گریبانوں میں ذرا جا کے ہم اپنا ایکسرا تو خود کر سکتے ہیں نا۔ ہم نے کیا وفا کی ہے اس پیغمبر کے ساتھ جو امت امت کہتا چلا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا محبوب آپ کو آپ کے امت کے بارے میں راضی کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بخشنے کے لیے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے بے شمار بہانے فرمائے، اتنے بہانے پیدا فرمائے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت دنیا کے اندر 4 چیزوں پر تقسیم ہوا ہے: انسان، جنات، جبائے، حشرات۔ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔
اس ایک ہی رحمت کی وجہ سے، اور فرمایا کہ وَأَخَّرَ 99 رحمتاً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی باقی 99 حصے رحمت کل قیامت کے دن امت محمدیہ پر فرمائیں گے۔ یہ بخشش کے بہانے ہیں، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی تھا، جس کی ہم سب نے قدر کی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس انسان کی زندگی میں ایمان کی حالت میں آ جائے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ پاک نے رحمت کی انتہا کر دی۔ فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جاتے ہیں، اور پھر اسی ترتیب سے آخری رمضان کی آخری رات تک ہر رات 10 لاکھ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ آخری رات میں شروع رات سے لے کر آخری رات تک جتنے جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے گئے، اس کے بقدر اتنے جہنمی اور جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس حساب سے اس مہینہ کے اندر 6 کروڑ جہنمی جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں۔ ارے جہنمی تو جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائے، لیکن ہم دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے، صحیح سالم تو درست ہو کر کے، طاقت اور قوت کے ساتھ ہوتے ہوئے رمضان کے مہینہ کی قدر نہ کرے اور ضائع ہوتا چلا جائے۔ جہاں پر اللہ پاک نے رحمت کی انتہا کر دی، وہاں ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ویسے ضائع ہو کر کے چلا جائے تو پھر تو اللہ پاک کو غصہ آ جانا چاہیے نا۔ پھر پھر تو غصہ آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک لمبی طویل حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر سے تشریف لائے اور منبر پر چڑھ رہے تھے، منبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دونوں جہانوں کے سردار جس کے لیے اس کائنات کو بچھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کلمہ ملا ہے، جب منبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام نے خطبے دیے، نیچے شریف لے آئے، صحابہ کے ساتھ مل کے بات چیت کرنے لگے۔ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے، یا رسول اللہ آج منبر پر جاتے ہوئے آپ نے چند کلمات ارشاد فرمائے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو اسی طریقے سے کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں منبر کے قریب پہنچا اس وقت اللہ پاک نے عرش جبرائیل امین کو بھیجا، اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، 3 بددعائیں کی، اور ان 3 بددعاؤں کے اوپر میں نے آمین کی۔ فرشتوں کے سردار نے بددعائیں کی اور دونوں جہانوں کے سردار نے اس پر آمین کہی ہے۔ پہلی بددعا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ جبرائیل امین نے یہ بددعا کی اور مجھ دونوں جہانوں کے سردار نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بددعا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے دونوں جہانوں کے سردار کا نام لیا جائے اور وہ ان کے اوپر درود نہ پڑے، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور تیسری بددعا فرمائی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، جہاں پر اللہ پاک نے رحمت کی انتہا کر دی، وہاں پر وہ اس مہینہ کے اندر اللہ پاک سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، جنت نہ کما سکا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ جبرائیل امین نے یہ بددعا کی ہے اور دونوں جہانوں کے سردار نے اس بددعا پر آمین کہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا مہینہ کو صرف اور صرف بخشش کا ہمارے لیے ایک بہانہ بنایا ہے، اور اس بہانے کے اندر بھی اگر کوئی اللہ پاک سے بخشش نہ کروا سکا، مغفرت نہ کروا سکا، یہ پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے، بدترین انسان ہے، شقی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔